دم اور تعویذ کے متعلق ہم کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بلا شبہ جائز ہے، بطور علاج کے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار بھی وہی اختیار کیا جائے جو کہ اسلاف سے ثابت ہے۔ جو طریقہ کار آج بعض عاملوں نے اختیار کیے ہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ غیر محرم عورتوں کو اپنے سامنے بلاتے ہیں اور بے پردہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے گریبانوں میں یوں کر کے پھونکے مارتے ہیں اور ان کی شلواریں اتار کے پھونکے مارتے ہیں، تو یہ طرز جو ہے یہ اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ طرز جائز ہے۔ ایک چیز کا قرآن و سنت سے جو جواز ہے، جس طرز سے ہے اس طرز سے اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ طرز جو آیا ہے اس طرز کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، بلا شبہ یہ اہل علم کو بدنام کرنا ہے، بلا شبہ اپنی شخصیت کو تباہ کرنا ہے۔ غیر محرم عورتوں کو تعویذ دینے کی ضرورت پیش آئے اس کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ پردے کے پیچھے آئے یا کوئی آپ کی بہت کی مجبوری بن جائے، کبھی وہ بیچاری اگر برقعے پہن کے آئی ہے کوئی ضروری بات کرنی پڑی تو اپنی نظر کو نیچے رکھے جو ہے وہ بات کریں اس سے، وگرنہ پردے کا اہتمام کرے، پردے کے پیچھے اس کی بات سنیں، اس کو تعویذ لکھ کے دے دیں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے سامنے بٹھا کر بند کمرے میں بلا کر جو ہے اس کو تعویذ دینے کا معاملہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی پاک دامن ہستی ہیں، اکیلی عورت کے ساتھ رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی آپ گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ اپنے گھر کے پاس کھڑے تھے، دروازے کے پاس، تو ازواج مطہرات میں سے بھی ایک امی جان ساتھ تھی۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہوگی کہ کھڑے ہیں خاتون کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ اس نے نا اب پتہ نہیں کیا بیچارہ سمجھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سے ملاقات کی اور اس کو فرمایا کہ بھائی جس خاتون کے ساتھ میں کھڑا تھا وہ میری فلانی بیوی تھی، تمہاری ماں تھی، تاکہ شبہ نہ ہو جائے نا کہ بھی کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھے یہاں باتیں کر رہے تھے، کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، جو پوری امت کے روحانی باپ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کتنے اہتمام کی ضرورت ہوگی بھائی؟ یہ جو معاملہ شروع کیا ہے نا بعض عاملین نے، ہاں جی وہ عاملین تو ہیں لیکن کاملین نہیں ہیں۔ عامل کے ساتھ کامل ہونا بھی ضروری ہے، کسی اللہ والے سے پہلے اپنی اصلاح کرنا اور اصلاح کے بعد یہ معاملات شروع کرے، اسلاف کے طرز کو نہ چھوڑے، اپنی مرضی سے ایسے معاملات کرے گا تو پھر بات خراب ہے۔